السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو شاعری کے مختلف ادوار، قسط نمبر 2۔ محمد شاہ ولی دکنی کے علاوہ جنوبی ہند کے دیگر اردو شعراء میں خارجیت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے شمالی ہند کے شعراء سے مختلف ہیں جو داخلیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ دکنی شعراء کے ہاں خارجیت کا عنصر بہت نمایاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں غم اور سوز کی وہ کیفیت نہیں ملتی جو میر اور شمالی ہند کے دوسرے شعراء کے ہاں پائی جاتی ہے۔ دکن کے بعد دلی میں اردو شاعری نے بہت ترقی کی اور اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یوں تو دہلی میں محمد شاہ، جس کا دور 7ویں صدی کے پہلے نصف تک محیط تھا، کے زمانے میں اردو شاعری کی جا رہی تھی، لیکن سرکاری زبان فارسی تھی اور زیادہ شعراء فارسی ہی کی طرف مائل تھے۔ اردو یا ریختہ کو مقامی زبان ہونے کی وجہ سے توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ غالب جیسا شاعر بھی طرز بیدل میں فارسی شعر لکھنے کو باعث فخر گردانتا رہا۔ اپنی فارسی شاعری کو مرزا نے ہمیشہ وجہ افتخار مانا۔ مرزا اپنی اردو کی تحریروں کو دوسرے درجے کی چیز سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اردو کا کلام بہت تھوڑا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر وہ ہے جو ضرورت کی وجہ سے لکھا گیا، کچھ مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے اور کچھ دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ اردو شاعری کے دوسرے دور کا آغاز ولی دکنی کے دلی کے دورے سے اردو شاعری کا پہلا دور اختتام کو پہنچا، اور دوسرے دور نے جنم لیا جب ولی کی دیکھا دیکھی کچھ شعراء نے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ یہ بات یقینی طور پر حیران کن ہے کہ ایک شاعر کی آمد نے پورے شہر کے شعراء کو مقامی زبان میں شاعری کرنے پر مائل کر دیا۔ خان آرزو، شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو اس دور کے اہم اور نمایاں نام ہیں، لیکن اس تحریک کے آغاز ہی میں ہم گوئی جیسی بدعت نے رواج پایا، اور یوں شاعری کے خراب ہونے کا سماں ہونے لگا۔ ہر شاعر کا زیادہ زور اس امر پر لگنے لگا کہ ایسے اشعار کہے جائے جن میں ظاہری اور باطنی معنی میں تفاوت پایا جائے، اور باطنی معنی گہرے سے گہرے ہوں۔ اگرچہ کبھی کبھار کے ایہام میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر ہر شاعر اپنے ہر شعر ہی میں ایہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ عمل شاعری کے لیے زہر قاتل کے برابر ہوتا ہے۔ ایہام پیدا کرنے کے لیے شعراء نے غزل کی خوبصورتی کو خیر بات کہہ کر اپنی ساری توجہ مفاہیم پر لگا دی، اور اس میں اپنا وقت برباد کرنے لگے کہ کس طرح شعر میں دور کے معنی پیدا کیے جائیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب شاہ حاتم نے چند دوسرے شعراء کے ساتھ مل کر اسے مردود نہ قرار دے دیا۔ یہ تحریک اتنی زوردار تھی کہ بعد کے زمانے میں میر اور سودا تک نے تفنن طبع کے لیے ہم گوئی کی۔ اس دور کی شاعری میں ابتذال کا عنصر کافی سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ کلام میں تکلف نہیں، جو کچھ سامنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے جو خیالات دل میں آتے ہیں زبان سے شعروں میں ڈھال دیتے ہیں۔ تشبیہات، استعارے وغیرہ نہیں ملتے۔ اشعار صاف اور بے تکلف ہیں، اور محاورے اور مضمون قدیمی، مگر کلام کی سادگی اور بے تکلفی ایسی ہے کہ دل کو بھلی لگتی ہے، جیسے ایک حسن خدا داد ہو کہ جس کی قدرتی خوبی ہزاروں بناؤ سنگار کا کام کر رہی ہو۔ کچھ اشعار سماعت فرمائیے گا۔ آب حیات جا کے کسونے پیا تو ناسور کی صفت ہے، نہ ہوگا کبھی وہ بند جراح زخم عشق آ کر سیا تو کیا۔ شاہ حاتم فرماتے ہیں آتا ہے صبح اٹھ کر تیری برابری کو، کیا دن لگے ہیں دیکھو خورشید خاوری کو، اپنی پسو گری سے اب ہم تو ہار بیٹھے، باد صبا یہ کہنا اس دل ربا پری کو۔ خان ارزو فرماتے ہیں افسوس ہے کہ محبوب کو یار بھول جاوے،
افسوس ہے کہ مجھ کو وہ یار بھول جاوے، وہ شوق و محبت و پیار بھول جاوے، یوں آبرو بناوے دل میں ہزار باتاں، جب تیرے آگے آوے گفتار بھول جاوے۔ شاہ مبارک آبرو کا دور شاہ حاتم کو دلوی رنگ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ شاہ مبارک کا اصل نام شاہ نجم الدین تھا اور تخلص آبرو۔ خان آرزو کو اپنا کلام دکھایا کرتے تھے۔ خان آرزو کا نام سراج الدین خان تھا اور آرزو تخلص کرتے تھے۔ بقول محمد حسین آزاد اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر شیریں زبان شاعر کوئی نہ تھا۔ اسی دور کے ایک اور شاعر مرزا مظہر جان جاناں ہیں، ان کا نام شمس الدین تھا اور اردو شاعری میں طرز جدید کے موجد تھے۔ افہام گوئی کی تحریک ختم کرنے میں ان کی کوششوں کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ ان کی ایک غزل کا مطلع دیکھیے: ہم نے کی ہے توبہ اور دھوم مچاتی ہے بہار، ہائے بس چلتا نہیں کیا مفت جاتی ہے بہار۔ پڑھنے والوں کو یہاں شاید ادوار کی تقسیم میں مغالطہ ہو، اس لیے یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین علی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں شاہ حاتم اور شاہ آبرو وغیرہ کو اردو شعراء کے سب سے پہلے طبقے میں شمار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے حالی کی مراد شاعری کے ادوار نہ ہو، کیونکہ یہ ایک جگہ وہ خواجہ حیدر علی آتش کو چوتھے یا پانچویں طبقے میں رکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی قسط پڑھنے کے لیے انتظار کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اردو شاعری کے ادوار کی تیسری قسط آپ کو ملے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔